میں تو پنجتن کا غلام، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت بہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، آج ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں ابن زیاد کا سر مطہر کو بازار میں پھرانا اور امام حسین علیہ السلام کا سر جو کلام کرتا ہے وہ آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں کہ صاحب ارشاد لکھتے ہیں کہ دوسرے دن صبح ابن زیاد کے حکم سے بعثا برأس الحسین فدیرا بہ فی سکک الکوفہ وقبائلہا، امام حسین علیہ السلام کے سر کو کوفہ کے تمام بازاروں، گلیوں اور قبائل عرب میں پھرایا گیا۔ مرحوم مجلسی علیہ الرحمہ بہار میں روایت کرتے ہیں کہ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھا تھا کہ اچانک میں نے ایک بلند نیزہ دیکھا کہ جس پر امام حسین علیہ السلام کا سر نصب تھا۔ جب وہ نیزہ میرے گھر کے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا کہ سر مطہر یہ آیت پڑھ رہا تھا کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اس سر مقدس سے یہ آیت سنتے ہی میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں کانپ گیا اور عرض کیا کہ راسکا یبن رسول اللہ عجبا عجب، اے فرزند رسول آپ کا سر کا بولنا بہت عجیب و غریب ہے۔ ابن شہر آشوب نے روایت کی ہے کہ انہو صلب برأس الحسین بالزعاد فی الکوفہ فتنحنہ الرأس وقرأ سورہ الکیف، کہ شعبی کہتا کہ جب مظلوم کربلا کے سر کو صرافیوں کے بازار میں لٹکایا گیا تو میں نے خود دیکھا کہ سر مقدس نے کھانسی کی اور سورہ کہف کی اس آیت تک پڑھا کہ پس کوفیوں پر ضلالت بھی چھا گئی۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ سر مطہر ایک موقع پر ایک آیت پڑھا کہ تمام خلق نے سنا کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام کے لبوں کی حرکت کو دیکھا تو میں نے توجہ کی، سنا کہ یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ بعض معتبر کتاب میں حارث بن قیدہ سے روایت ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے ان لوگوں میں شامل تھا کہ جنہوں نے امام کے سر کو نوک نیزہ پر اٹھایا تھا۔ میں نے خود سنا کہ سر مطہر نے سورہ کہف کی آیت کی تلاوت کی، میں شک میں پڑ گیا اور میں متحیر ہوا کہ ایک طرف تو امام کی درباروں میں پھرایا جا رہا ہے تمام قافلے کو، اور امام حسین علیہ السلام کا سر نوک نیزہ کے اوپر بلند ہے، کہ یہ کیسے بول رہا ہے کہ جب کہ امام حسین علیہ السلام کا سر جو ہے یہاں نیزے پہ بلند ہے اور آپ کا جسم مطہر کربلا میں بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا۔ تو مجھے خطاب کر کے سر مطہر نے فرمایا کہ یبنا وقیدتا اما علمتا انا معاشر الائمہ احیاء عند ربنا ترزق، کہ اے میرے پسر وقیدہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک زندہ ہیں اور رزق کھاتے ہیں۔ کہ جب یہ سنا تو میرا تعجب اور زیادہ ہو گیا، میں نے دل میں خیال کیا کہ اس سر مطہر کو ان بدبختوں کے پاس نہیں رہنا چاہیے کہ یہ ظالم اس قدر خفت سے پھرا رہے ہیں اور توہین کر رہے ہیں۔ پس دل میں فیصلہ کیا کہ اس سر مقدس کو ان لوگوں سے چرا لوں۔ یہ خیال کرنا تھا کہ سر مقدس نے پھر مجھ سے خطاب کر کے فرمایا کہ یبنا وقیدہ لیس لک الی ذالک سبیل، اے فرزند وقیدہ میرا خون بہانا خدا کے نزدیک بہت بڑا عظیم امر ہے، یہ بنسبت کہ اس کے کہ اب یہ میرے سر کو پھرا رہے ہیں، ان کی جو مرضی ہے کرنے دو، وہ عنقریب انہیں اپنے اس برے عمل کی سزا ملے گی۔ اذا الاغلال فی اعناقہم والسلاسل ویسحبون، کہ جب لوگوں کی گردنوں میں آگ کے طوق اور جہنم کی زنجیریں ہوں گی۔ لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت۔